کوئی بھی ہو، مخلوق میں جس کی طرف سے بھی ہدایت ہوگی، چاہے وہ تقریر کے ذریعے ہو، چاہے وہ تصنیف کے ذریعے ہو، چاہے وہ کس تنبیہ کے ذریعے ہو یا کسی اور بھی عمل کے ذریعے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ صرف راہ دکھائے گا۔ حتیٰ کہ رسول خدا امام الانبیاء خاتم المرسلین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کی طرف اللہ کے نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو راہ دکھا دیں۔ جب یہ قرآن کریم کہتا ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے محبوب علیہ السلام برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی آپ نے انہیں راہ دکھانی ہے، لیکن اللہ نے ان کے مقدر میں گمراہیت اور کفر لکھ دیا ہے، ان کو ہدایت نہیں ملنے والی۔ سرکار علیہ السلام اسی لیے وہ جو قرآن کریم میں سورہ یاسین میں بھی ہے، بلکہ ہر عالم دین اپنے خطاب کے بعد وہ جملہ کہتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین، کہ مجھ پر کچھ لازم نہیں مگر یہ کہ میں واضح پہنچا دوں۔ تو یہ نبیوں کا جملہ ہے کہ نبیوں کا کام، نبیوں کی ذمہ داری لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ قبول کرنا نہ کرنا یہ بندے کا معاملہ ہے، اور پھر بندے کے رب کا معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں، آپ ان کو دیکھیے گا کہ کئی نبی تو ایسے بھی ہیں کہ جن کی امت میں ایک بھی شخص نہیں، اللہ کے نبی ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اور یقیناً یہ میرے لیے بھی مقام شکر ہے، آپ کے لیے مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا موقع دیا کہ ہم یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں تو سننے والے موجود ہیں، اور سننے والوں کو سنانے والا موجود ہے۔ اللہ کے نبی ایسے نبی جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، کتنے برگزیدہ، اور یہ نبوت خاص منصب ہے جو محنت سے نہیں ملتا، رب جسے چاہتا ہے اسے ہی عطا فرماتا ہے۔ اس نبی نے ساری زندگی محنت کی۔ جناب نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ فرمائی ہے، آپ کی عمر تقریباً 1400 سال کے قریب ہے۔ 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، لیکن 950 سال میں صرف 80 افراد یا اس کے علاوہ کوئی 100 کے قریب افراد جنہوں نے آپ کی ذات پر اسلام قبول کیا تھا۔ اس لیے کہ نبی کا کام راہ دکھانا، قبول کرنا نہ کرنا یقیناً یہ بندے کی اپنی ذمہ داری۔ اسی وجہ کر اگر کسی سے مؤاخذہ ہوگا، یعنی نبی کی بات نہیں کر رہے، مخلوق میں سے کسی اور کی بات کریں، عالم کی بات کریں، امام کی بات کریں، صاحبان منصب کی بات کریں، اگر کسی سے مؤاخذہ ہوگا تو اس بات پر ہوگا کہ تم نے اس کو راہ کیوں نہیں دکھایا۔ اگر عالم کسی بات پر تنبیہ کرے، معاشرے میں کسی برائی کو دور کرنے کے لیے کوشش کرے، تو اگر عالم نے اس میں اپنا کردار ادا کر دیا وہ بری ہو گیا۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار بس علماء کا ہم سے بول دینا ہے، کیا بولنے سے کام ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا؟ عالم کی ذمہ داری ہی بولنا ہے۔ عالم کا کام اس مسئلے میں رہنمائی کر دینا ہے، راہ دکھا دینا، بھائی درست رائے ہے، درست سمجھیے۔ اب سامنے والے کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ کی ذمہ داری بھی یہی ہے۔ اگر آپ کہیں برائی ہوتے دیکھتے ہیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ راہ دکھا دیں۔ اولاد ہے نماز نہیں پڑھتی، بیوی ہے دین کے معاملات میں کوتاہی کرتی ہے، سستی کرتی ہے، پڑوسی ہے آپ دیکھتے ہیں یار نمازوں کے اوقات میں بیٹھا رہتا ہے، آپ اس کو نصیحت کریں گے، تنبیہ کریں گے۔ مارنا، دھاڑنا، پکڑ کے لے کر کے زبردستی گھسیٹنا یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ اولاد کے ساتھ تو ظاہر ہے باپ اپنا رویہ رکھ سکتا ہے، لیکن عمومی بات کریں تو راہ دکھانے میں مراد یہ ہے کہ ہم نے اس کو صحیح اور غلط کی پہچان کرا دی، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ مشہور واقعہ جو شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی جگہ پر جلوہ گر تھے، اور وہاں پر مریدین کا ایک بڑا آپ کا حلقہ تھا۔ ان مریدین کے حلقے میں اچانک سے ایک بار ایسا ہوا کہ اس علاقے میں ایک طوائفہ آ گئی، اور لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ فلاں گھر میں ایک خاتون آ گئی ہے جو دعوت گناہ دیتی ہے۔ تو آپ نے جب اس گھر کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ آپ کے اپنے لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد لوگوں کی جو وہاں پہنچی ہوئی ہے۔ تو آپ نے لوگوں کو راہ دکھانے کے لیے ایک انوکھا طریقہ اختیار فرما۔ ایک طریقہ تو یہ تھا لوگوں کو جاتے لاٹھی سے مارتے اور کہتے کیسے مرید ہو تم، سب کو نکال دیا میں نے، کوئی میرا مرید نہیں رہا۔ ایک طریقہ یہ تھا، لیکن قرآن کریم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا، ہمیں انداز سکھایا، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ تو جناب وہ جو بزرگ رحمہ اللہ تھے انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ آپ لاٹھی لے کر کے اسی دروازے پر پہنچ گئے جہاں لوگوں کا تانتا بندہ تھا۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے بزرگ، ہمارے پیر صاحب، حضرت صاحب، شیخ صاحب خود یہاں پر آ گئے، شرم کے مارے سارے لوگ بھاگ گئے۔ حضرت دروازے پر کھڑے ہیں، خاتون نے دروازہ کھولا، آپ نے فرمایا ہاں بھائی کیا دام لوگی ایک رات کا؟ اس نے کہا بابا تم کہاں، بس میں آ گیا۔ اس نے دام طے کیے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے رات آؤں گا۔
جب رات کا وقت آیا کمٹمنٹ یہ کی کہ میں تمہارے منہ بولے دام دوں گا، لیکن کمٹمنٹ یہ ہے، معاہدہ یہ ہے میرا کہ جو میں کہوں گا وہ تم کرو گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ رات میں جب تشریف لائے تو آپ نے خاتون سے کہا غسل کرو۔ اس عورت نے کہا بابا بڑا نفیس مزاج ہے، غسل کرنے کہہ رہا ہے۔ غسل کیے، اس نئے کپڑے پہنے آئی، آپ نے فرمایا مصلی بچھاؤ۔ کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی؟ حضور رحمہ اللہ فرمائے لگے میری تم سے کمٹمنٹ ہے، میرا تم سے معاہدہ ہے، میں نے پیسے اسی چیز کے دیے، جو میں کہوں گا وہ تم کرو گی۔ بادل نخواستہ اس نے مصلی بچھایا۔ آپ نے فرمایا اب نیت باندھو 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ، 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت سے نماز شروع کرو۔ زندگی میں نماز کبھی پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی اس عورت نے، لیکن چونکہ پیسہ لے چکی تھی، بات ماننی تھی، معاہدہ تھا، اس نے نیت باندھی اور کھڑی ہو گئی۔ کہا جاتا ہے اس عورت نے آگے نیت باندھی، پیچھے اللہ والا سجدے میں گر گیا۔ کہ مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، راہ دکھانا میرا کام، یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، عورت کی دنیا بدل چکی تھی، سارے گناہوں سے توبہ کرتی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کر جاتی ہے۔ تو میرا کام، آپ کا کام، ہمارا کام، حتیٰ کہ منصب نبوت پر فائز انبیاء کرام علیہم السلام کا کام بھی ہے اراءۃ الطریق، راہ دکھانا۔ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے وہ ایصال الی المطلوب ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو منزل تک پہنچاتا ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے مجھ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، جو راہ پر ہے وہ بھی دعا کرتا ہے اللہ سیدھا راستہ دے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر رب کی طرف سے ہدایت مل گئی تو ایسا نہیں ہے کہ رب صرف راہ دکھا دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ منزل تک پہنچائے گا، یعنی جنت تک پہنچا دے گا۔ اور راہ دکھانے میں غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے۔ یہاں سے نمائش کسی کو جانا ہو، آپ ایڈریس سمجھا دے، ہو سکتا ہے کسی سگنل پہ جا کر، کسی موڑ پہ جا کے وہ کنفیوز ہو جائے، لیکن اگر آپ کسی کو کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، اور آپ اس کو نمائش چھوڑ کر کے آئیں تو یقیناً پھر گمراہیت کا امکان نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو راہ دکھاتا ہے وہ منزل تک پہنچاتا ہے۔ لیکن جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے، اللہ بھی منزل تک اسے ہی پہنچاتا ہے جسے منزل پانے کی طلب ہو، جسے منزل پانے کی خواہش ہو، جو جستجو اور چاہ کرتا ہو اللہ تعالیٰ اسے منزل تک پہنچاتا ہے۔ جس کے اندر طلب ہی نہ ہو، آپ دیکھیں نا سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، کتنے لوگ اس آیت کریمہ پر اس بات کی توجہ کرتے ہیں مالک منزل تک پہنچا دے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ منزل تک پہنچا دے، یا اللہ ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ اللہ کی بارگاہ میں تڑپ کے ساتھ یہ کون عرض کرتا ہے کہ مالک مجھے سیدھا راستہ چلا؟ ہمیں پتہ سیدھا راستہ کیا؟ سیدھا راستہ نجات کا راستہ، جنت کا راستہ۔ قرآن کریم میں اللہ نے واضح لفظوں میں فرمایا ہدایت اسی کو ملتی ہے جو چاہتا ہے۔ چنانچہ سورہ یونس میں اللہ فرماتا قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل۔ کہہ دو اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا، بس جو ہدایت اپنائے تو اپنے لیے ہدایت اپناتا ہے، اور جو گمراہ ہوگا تو اپنی جان کو ہی گمراہ کرتا ہے، اور میں تمہاری بگڑی حالت سنوارنے والا نہیں۔ میرے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ میں تمہیں منزل تک پہنچا دوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے راہ دکھا دی ہے، اب تمہارا کام یہ ہے کہ ہدایت بھی واضح ہے اور گمراہیت بھی واضح ہے، اب جس راہ کا چناؤ کرو گے تمہاری مقدر میں وہی عمل اور وہی چیز آئے گی۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ دین میں داخل ہونے کے لیے کسی پر کوئی زبردستی نہیں۔ اس آیت کریمہ کو میں نے پہلے بھی ہمارا جو 2 مہینے کا درس قرآن اس پہ بھی میں نے تفصیل سے اس پہ گفتگو کی تھی۔ یہ ہمارے یہاں یہ آیت کریمہ ہر بندے کو یاد ہے، بڑے عہدے والا ہے تو وہ بھی اسی آیت کا استعمال کر رہا ہے، کوئی گلی محلے والا ہے وہ بھی اسی آیت کا استعمال کر رہا ہے۔ یار دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں، اور اس کو کہہ کر کے ہر ایک اپنے نفس اور اپنی طبیعت کی چاہ کو پورا کر رہا ہے۔ دین میں زبردستی نہیں ہے، کس چیز میں؟ داخل ہونے پر۔ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے گن پوائنٹ پر کسی کو کہا جائے کفر بکو ورنہ مار دیا جائے گا، اور بندے نے کفر بک دیا تو کافر نہیں ہوگا، بالکل ایسے ہی گن پوائنٹ پر کسی کو کہا جائے اسلام قبول کرو اور بندے نے کر لیا تو اس کا اسلام نہیں ہوگا۔ دین میں داخل ہونے کے لیے زبردستی نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب ہر کوئی نکال لیتا، فجر میں ابا نے اٹھایا بچے کو، ابا زبردستی تھوڑی ہے دین میں، کہا چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا مسجد چلو، زبردستی تھوڑی اب میں 6 منزل نیچے اتروں اور جاؤں نماز پڑھنے کے لیے، یہیں پڑھ لوں گا، اللہ قبول کر لے گا۔ کیا اللہ بخاری مسجد میں قبول کرے گا؟ گھر کی مسجد میں قبول نہیں کرے گا؟
تو ہم نے اپنی مرضی کے لیے استعمال کر لیا. کوئی آفس جا رہا ہے, کوئی محنت والے کام کر رہا ہے, کہا یار روزہ رکھنا ضروری. یار دین میں زبردستی تھوڑی ہے. ابھی ہم سن رہے ہیں کہ آگے جو ہے وہ کراچی میں گرمیاں آئیں گی, رمضان کے دنوں میں ہی آ جائیں گی. تو ہمارے ایک بھائی, ہمارے فیضان بھائی کہنے لگے, جب میں نے ذکر کیا کہ گرمی آ جائے گی اور 40+ سن رہے ہیں کہ گرمی ہوگی, انہوں نے کہا 40 ہو گیا 50 ہو, روزہ تو رکھنا ہے. ایک مزاج یہ ہے. اور دوسرا مزاج یہ ہے, اچھا گرمی آ گئی یار, محنت والے کام ہے, کیسے کروں, دین میں زبردستی نہیں ہے, بعد میں رکھ لیں گے. تو ہر ایک نے اپنی من مانی تفسیر کرنی شروع کر دی. حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے, سے مراد یہ ہے کہ کسی کو زبردستی دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا. اور فرمایا بھلائی اور سرکشی دونوں واضح ہو چکی ہے. بس اب جو بھی طاغوت کے ساتھ کفر کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا, جو کہ ٹوٹنے والا نہیں, اور اللہ سننے والا اور جاننے والا. دونوں چیزیں واضح ہو گئی. اب آپ کی مرضی ہے, ہدایت پائیے یا گمراہیت کی راہ کو اپنائیے. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. جو بھی نیکی کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا, اور جو بدی کرے گا تو اس کا خمیازہ اسی پر ہوگا, اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. ہدایت رب دیتا ہے لیکن اختیار تمہیں دے دیے. دونوں چیزیں واضح کر دی, دونوں راہیں واضح کر دی, دونوں سمتیں تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے واضح کر دی. اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرتے ہوئے رجوع کیا جائے یا پھر گمراہیت کی راہ کو اپنایا جائے. یعنی میں آپ سے عرض کروں کہ اس معاملے پر قرآن کی اتنی آیتیں ہیں, کس پر, کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی منزل تک پہنچاتا ہے, لیکن اللہ پہنچاتا اسی کو ہے جو خود چاہتا ہے. آپ دیکھیے نا, ہم جو دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, یہ دعا بھی اس چاہت کا اظہار ہی تو ہے کہ اللہ مجھے ہدایت چاہیے. رب چاہتا ہے کہ تم مجھ سے یہ دعا مانگو, ہدایت تو وہی دیتا ہے. وہ چاہے تو ہماری چاہت کے بغیر ہدایت دے دے, جیسے کہ اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا, قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین. فرمایا دین کامل, فرمایا کہہ دو کہ کامل دلیل تو اللہ کے پاس ہی ہے, اگر وہ چاہتا تو سب کو زبردستی ہدایت دے دیتا. اس کے لیے کوئی چیز ناممکن تو نہیں, ساری دنیا والوں کو ہدایت پر لا دیتا, ساری دنیا والوں کو نمازی, مسلمان, پرہیزگار, متقی, عبادت گزار بنا دیتا. لیکن چونکہ وہ بے نیاز ہے, اس کی ذات کو ہماری نمازوں کی حاجت کوئی نہیں, اس کی ذات کو ہمارے روزوں اور عبادت کی حاجت کوئی نہیں. وہ ساری کائنات والوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے تو بھی اس کے خزانے میں کمی کوئی نہیں. تو اللہ رب العالمین نے اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا اور زبردستی ہدایت دیتا اور سارے ہدایت پر آ جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ جو چاہے گا اور جو طلب کرے گا اور جو پسند کرے گا اسی کو ہدایت دی جائے گی. اسی لیے نماز میں دعا, اور پھر صوفیاء نے لکھا کہ نماز میں بھی دعا اگر آپ بے دلی کے ساتھ مانگ رہے ہیں تو یہ چاہت نہیں ہے. آپ بتائیے نا, آپ کو کوئی چاہت ہو, آپ کو کوئی طلب ہو, آپ کی کوئی خواہش ہو, آپ کی کوئی حاجت ہو جس کو آپ اللہ کی بارگاہ پیش کرنا چاہتے ہیں, تو بے دلی کے ساتھ پڑھتے ہوئے گزر جائیں گے. بھائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ دعا بھی اگر آپ الفاظ کے ساتھ مانگ رہے ہیں اور آپ کی معنی کی طرف نظر نہیں ہے, یہ چاہت تو نہیں ہوئی. چاہت تو اس وقت ہوگی جب آپ کی نظر ہوگی. اسی لیے بزرگوں نے لکھا کہ عربی میں دعا سنت ضرور ہے, لیکن اگر عربی دعا کا مفہوم ذہن میں نہیں ہے تو اردو میں مانگو. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ کے بجائے اردو میں کہیے, یا اللہ مجھے اچھی دنیا عطا فرما, اچھی آخرت عطا فرما, مجھے آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما. اردو میں دعا مانگے تاکہ توجہ رہے. ہاں ان جگہوں پر جہاں مانگنا ہی عربی میں, جیسے کہ نماز میں دعا ہے, تو وہاں پر تو ظاہر اس کا تقاضے پورے کیے جائیں گے. لیکن اگر کوئی وہاں بھی دعا کی چاہت رکھے گا تو اس کو معنی پر غور کرنا پڑے گا. تو اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ چلا. اس میں اگر چاہت ہوگی تو نماز میں کب سے دعا مانگ رہے ہیں یار, بچپن سے جوانی, جوانی سے بڑھاپا, اب تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں اور نمازی نہ بن سکے. اب تک ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں اور ہم اب تک اللہ کی منشا اور رضا کے مطابق مسلمان نہیں بن سکے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے کبھی چاہا ہی نہیں کہ ہمیں ہدایت ملے. اگر ہماری چاہت ہوگی تو وہ تو فرما رہا ہے کہ میں چاہوں تو زبردستی ہدایت دے دو, لیکن جس کی منشا ہوگی اور جو اس بات کو پسند کرے گا اسے ہدایت دی جائے گی. کون مقام پہ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ. یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت بھری باتیں آ گئیں, تو جو کوئی ان سے بصیرت نصیحت حاصل کرے وہ اپنے لیے کرے گا, اور جو کوئی اندھا ہو جائے گا تو اس کا خمیازہ اسی پر ہوگا, اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں. اگلی آیت کریمہ, بس ایک آیت کریمہ اور سنیے, جس میں اللہ رب العالمین نے بالکل واضح کر دیا کہ چاہت کیا ہے
اور طلب پر ہی عطا فرمایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مِن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو زمین میں موجود سب کے سب لوگ ایمان لے آتے، اس کی مرضی ہوتی تو سارے لوگ ایمان والے ہوتے۔ تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں؟ مجبوری کوئی نہیں، سب کو آزادی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لے اور جو چاہے کفر کرے۔ اگرچہ فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ بطور تنبیہ کے ہے، بطور زجر کے ہے، جیسے کہتے ہیں نا چلو چھوڑو اب تو میں تمہیں بولوں گا ہی نہیں، چاہو نماز پڑھو چاہے نہیں پڑھو، چاہو اسکول جاؤ چاہے نہیں جاؤ۔ اس میں مراد یہی ہوتی ہے کہ جانا ہے، ناراض ہو کے یہ کہہ رہا ہے چاہے نہیں جاؤ۔ اس طریقے سے یہاں پر فرمایا کہ چاہو ایمان لاؤ چاہے کفر کرو، چاہت یہی ہے اللہ کی کہ بندہ خود سے یہ طلب کرے اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ اپنے رب کی طرف سچے دل سے آئے، کوئی بندہ اپنے رب کی طرف صدق دل کے ساتھ ہدایت کی منشا اور ہدایت کا ارادہ کرے اور اللہ اس کو ہدایت نہ دے۔ اہدنا الصراط المستقیم جب سورہ فاتحہ میں پڑھیں تو یہ سوچیں، یہ دعا کرے ہے مالک میری چاہت ہے کہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ ممکن ہی نہیں ہے پھر یہ دل کبھی گمراہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے کہیں بھٹکنے دے، جب وہ خود کہتا ہے کہ راہیں واضح کر دی ہیں، جو چاہے وہ ہدایت حاصل کر لے، تو پھر کیسے بندے کی چاہت کو اللہ ٹکرائے اور اس کی چاہت کے باوجود اسے ہدایت عطا نہ فرمائے۔ یقیناً ہمارے لیے بہت بڑا پیغام۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزید اور باتیں ارشاد فرمائی کہ ہم کس انداز سے ہدایت کو اللہ کی بارگاہ میں طلب کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے بات عرض کی کہ عالم کا کام بھی، صاحبان منصب کا کام بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے رہنمائی فراہم کرنا، لوگوں کو راہ دکھا دینا۔ تو الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے اس منبر سے اور اس جگہ سے جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جو کہ یقیناً بسا اوقات جن کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی، لیکن ان کے ساتھ حقوق العباد یا حق اللہ کا بہت بڑا معاملہ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس پر گفتگو ہو۔ تو اگر آپ میں سے بھی کسی کو محسوس ہوتا ہے یا کوئی ایسا ایشو ہے، کوئی ایسی بات ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے، ضرور بتائیے تاکہ ہم پہلے سے اس پر ورک کریں اور اچھے انداز سے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، تاکہ جو نصیحت حاصل کرنے کا معاملہ ہے وہ مزید آسان ہو جائے۔ باقی ہدایت دینا تو رب کا کام ہے، ہمارا کام ہے لوگوں کو منزل دکھا دینا، راہ دکھا دینا۔ باقی رب جس کا چاہے اس کا دل پھیر کر کے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ آج 7واں روزہ ہے اور یوں کہہ لیجئے کہ اگر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت اب تک شروع نہیں کی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آخری چانس ہے آپ کے پاس۔ روزانہ 1.25 سے 12 تلاوت کیجئے اور 30 دنوں میں قرآن ختم کر لیجئے آج سے۔ اگر 1 سپارہ بھی نہیں پڑھا ہے تو روزانہ 1.25 سپارہ، یعنی روزانہ 5 پاؤں پڑھنے ہیں، ہر نماز کے بعد 1 پاؤں۔ پاؤں کہتے ہیں ربع، نصف، ثلاثہ اور ختم۔ یہ جو قرآن کریم میں ہر سپارے کے 4 حصے ہوتے ہیں، اس میں ہر روز 1 پاؤں، ہر نماز میں 1 پاؤں پڑھیے تو 5 نمازوں میں 5 پاؤں، یعنی 1.25 سپارہ ہوگا اور 30 دنوں میں قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ مجھے سننے والے، دیکھنے والے اور آپ تمام سے بھی گزارش ہے، کوشش کیجئے اس رمضان میں کم از کم 1 قرآن پاک تو ختم کر لیا جائے، تاکہ ایسا یادگار یہ رمضان بن جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس میں پڑھا جانے والا قرآن بھی اور میں رکھے جانے والے روزے اور کی جانے والی عبادات ہماری توشہ آخرت بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس رمضان کو یادگار بنائے، ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے وہ مسائل جو دنیا والوں پر آشکار ہیں یا نہیں ہیں، اللہ ان میں ہمیں دنیا والوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے۔ اے مالک ہماری حاجتیں اپنے کرم سے پوری فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، قبلہ اول کو آزاد فرما۔ اے اللہ وہ جو ساری توانائیاں خرچ کرنے کے باوجود ڈٹے ہوئے ہیں، جو ہزاروں ہزار لاشیں اور جنازے اٹھانے کے باوجود استقامت دکھاتے ہیں، جو سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں ہم مر جائیں گے لیکن ہماری نسلیں بیت المقدس فتح کریں گی، اللہ